تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے چیپٹر 13 میں. چیپٹر 13 لاسٹ چیپٹر ہے اس بک کا. تو اس میں ہم نے جو ٹاپک پڑھنے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ کون کون سے ٹاپک جو ہیں وہ ریڈیوس کورس میں شامل ہیں اور کون سے ہیں جو فل کورس میں شامل ہیں. تو دراصل بورڈ کے اعلامیے کے مطابق جو ریڈیوس کورس ہے اس میں چیپٹر 13 میں سے کون سے ٹاپک ہیں. تو دراصل اس میں صرف 2 ٹاپک ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی. ایک Yes, ٹاپک sir. ہے رینیویبل اینڈ نان رینیویبل ریسورسز. رینیویبل اسے کہتے ہیں جو رینیو ہو سکتے ہیں، دوبارہ سے ری فارم ہو سکتے ہیں، ریپلینش ہو سکتے ہیں، ری سائیکل ہو سکتے ہیں، ری یوز ہو سکتے ہیں. اور نان رینیویبل وہ ہوتے ہیں جو ری یوز نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ پولوشن ہے. اور اس پولوشن میں بھی اگر اس میں دیکھیں تو اس میں ایئر کا پولوشن، واٹر کا پولوشن، لینڈ کا پولوشن، اور اس کے اندر جو ہے وہ وائلڈ لائف ہے اور فوڈ ہے. یہ فوڈ ہی کے پرابلم ہیں جو ہم پاپولیشن کے متعلق سے یا پاپولیشن کی ریفرنس سے پڑھ رہے تھے کہ اتنی پاپولیشن ہو گئی ہے، اس کی فوڈ کی نیڈ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اسے پورا کرنے کے لیے کیا کریں. فوڈ کے ریسورسز تو لمیٹڈ ہوتے ہیں، پاپولیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، کہ یہ جو کرونا ہے، اس کی جو وبا ہے یا پینڈیمک ہے، یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ دنیا کی پاپولیشن کم کی جائے. ایسا ہے یا نہیں یہ تو خیر آگے جا کے ہی پروف ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ دراصل میں فوڈ، یہ دیکھیں یہ اس ٹاپک کا نام ہی ہے پاپولیشن اینڈ فوڈ. اور اس طریقے سے پھر ہم نے مختلف گروتھ ریٹ کی بات کی تھی کہ کس چیز کا کتنا کتنا گروتھ ہے، یعنی ہیومن کی پاپولیشن کا. پھر ہم نے اس ریفرنس سے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ کیا ہے، یعنی کس حساب سے. پھر اس طریقے سے mortality ریٹ کیا ہے، ڈیتھ ریٹ کیا ہے، انفینٹ فیڈرز جو ہیں وہ کتنے زیادہ جو ہیں ان کی mortality ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ڈفرینٹ کنٹریز کی کیا ہے. یہ سب کے سب اسی حوالے سے تھا. اس کے بعد جو ہے انوائرمنٹل ریسورسز ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، جن میں جو نان رینیویبل اور رینیویبل ریسورسز ہیں. تو اس میں جو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا ایئر کا پولوشن، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لینڈ کا پولوشن، اب ہم پڑھیں گے واٹر کا پولوشن یعنی آخری پولوشن. ویسے یہ تینوں کے تینوں جو ہیں میٹیریلسٹک پولوشن کی ٹائپس ہیں، اور میٹیریلسٹک پولوشن اس پولوشن کو کہتے ہیں جو دراصل میٹر میں یا ایسی چیزیں جو اوکیپائی کرتی ہیں اسپیس اور جن کا اپنا کوئی ویٹ ہوتا ہے، ان کے متعلق ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو پولوشن کے متعلق پڑھا تھا کہ ہمارا فلورا اور فونا کس طرح سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، یعنی ہمارا فلورا یعنی مختلف پلانٹس اور ہمارا فونا یعنی مختلف کے اینیمل Animals. یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں انہی پولوشن کی وجہ سے. اس طرح سے دراصل یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ واٹر جو ہے وہ کیسے پولیوٹ ہو رہا ہے. اس میں بھی جو اصل میں ہم نے پڑھنا ہے وہ 3 ہی ریفرنس سے پڑھنا ہے، اور 3 ریفرنس سے جو ہیں وہ دراصل کہتے ہیں مین پولیوٹن جو ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ جو کہ پولیوشن کوز کر رہے ہیں، اس کے اندر دیکھیں ہم نے وائلڈ لائف بھی پڑھا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وائلڈ لائف جو ہے اس کو کس کس چیز کے خطرات ہیں. جیسے ہم نے یہ مختلف اینیملز پڑھے تھے، یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں جو اوپن اینیمل رہتے ہیں، جب فری انوائرمنٹ میں اینیمل رہتے ہیں، ان کو ہم وائلڈ کہتے ہیں. وائلڈ سے مراد صرف اور صرف جنگلی نہیں ہوتے، یعنی وہ جو ہم پالتو جانور نہیں ہوتے یا جن ہم پیٹ کہتے ہیں یا انہیں ہم ٹیم کہتے ہیں، جن کو ہم نے سدھایا نہ ہو یا جن کو ہم پالتے نہ ہو، وہ سارے جانور وائلڈ اینیمل کہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ خطرہ ہے. اور خطرہ جو ہے جس طریقے سے دیکھیں یہ مینگوز ہے، مینگوز کی نسل، یہاں پہ یہ ٹاپیر ہے جو ساؤتھ امریکہ میں ایک ہربی وورس ہے. یہ بالکل شارٹ ٹرنک ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایلیفنٹ کی تو بڑی سی ٹرنک ہوتی ہے، اس کی چھوٹی سی ہوتی ہے. اور یہ مس ریٹ ہے، یہ بھی ایک سیمی ایکویٹک ہے، سیمی ایکویٹک، اور یہ بھی نارتھ امریکہ کا ریٹ ہے. اور اسے ہم مسک اس لیے کہتے ہیں کہ مسک ایک خوشبو کا نام ہے جس کو اردو میں ہم مشک کہتے ہیں.
تو دراصل کہتے ہیں وہ اسمیل اس میں بھی پائی جاتی ہے، وہ ایک ہرن میں بھی پائی جاتی ہے، چونکہ وہ اسمیل اس میں بھی ہوتی ہے، مشک کی خوشبو۔ تو اگر آپ نے کبھی کوئی مشک کی خوشبو سونگھی نہ ہو تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن پرفیوم کے طور پر بھی یہ ملتی ہے۔ یہ جو فاکس ہے، فاکس یہ ایک اومنیورس اینیمل ہے۔ اومنیورس سے کہتے ہیں جو پلانٹس بھی کھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اینیملس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں اور ڈاگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اس کی اپ ٹرن سناؤٹ ہوتی ہے۔ سناؤٹ اسے کہتے ہیں یہ جو نکلا ہوا فیس ہوتا ہے، دس از سناؤٹ۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ بھی اس کا اتنا فیس اتنا باہر نکلا ہوا ہے، اس نکلے ہوئے فیس کو یا ریز فیس کو سناؤٹ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بھی اس کا سناؤٹ ہے جو ایکسٹینڈ ہو گیا ٹرنک کی شکل میں، یا جس کو سونڈ کہتے ہیں۔ تو اس کا جو اپ ٹرن ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا اوپر کی طرف ٹرن، اور اس کی وجہ سے، اس کی خودداری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس کی جو دم ہوتی ہے بڑی بشی ہوتی ہے، بشی ٹیل، اس وجہ سے یہ اس کے بہت زیادہ شکار کیا جاتا ہے۔ یہ مینگوز وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، مشہور یہ ہے کہ یہ صرف سانپ کھاتا ہے، حالانکہ یہ انسیکٹس ہے، برڈز ہیں، ارتھ فارم ہے، ان کو بھی کھاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کو نیولا بھی کہتے ہیں۔ اصل میں اس کی لڑائی ہوتی ہے اسنیک سے، اس وجہ سے یہ بات مشہور ہے۔ یہ لنکس جو ہے، لنکس ہے، یہ دراصل کہتے ہیں کہ انڈو یورپین وائلڈ کیٹ ہے یہ بلی، لیکن اس کے کان کے اوپر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بال۔ تو یہ دراصل انڈو یعنی انڈیا میں بھی ہوتی ہے، اور یورپین یعنی یورپ میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن چاہے وہ انڈیا ہو یا یورپ ہو، وہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پہ برف پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا اس کے سراؤنڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ برف ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ برف پڑتی ہے، تو پاکستان میں بھی جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر برف پڑتی ہے، باقاعدہ سنو فال ہوتی ہے۔ ناردرن ایریا کے علاوہ ہمارے ہاں جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہ بھی، جیسے کوئٹہ وغیرہ ہے، وہاں پر بھی برف گرتی ہے۔ تو یہ ان علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ بلی، جس کو لنکس کہتے ہیں۔ لنکس جو ہے دراصل اس کا نام اس لیے لنکس ہے کہ لنکس کا مطلب لائف ریفلیکٹنگ ہوتا ہے، وہ جو لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ایکچولی اس کا جو کوٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو بال ہیں، ان سے جو ہے سورج کی روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لنکس رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیل ہے، یہ بھی کارنیورس اینیمل ہے جس کے اندر فن فوٹڈ ہے۔ فن اس کے اندر دیکھیں، اس کے جو فٹ ہیں وہ فن بنے ہوئے ہیں، چپٹے ہوتے ہیں تیرنے کے لیے۔ یہ سیمی ایکویٹک ہے۔ سیمی ایکویٹک کا مطلب ہے یہ پانی سے باہر بھی آتی ہے، پانی کے اندر بھی رہتی ہے، اور یہ آرکٹک ریجن میں ہوتی ہے۔ آرکٹک کسے کہتے ہیں؟ تو دنیا میں جو دراصل اوپر کا حصہ ہے سب سے ٹاپ پر، اسے نارتھ پول کہتے ہیں، اور یہی ریجن آرکٹک ریجن کہلاتا ہے۔ اور اسی آرکٹک ریجن میں جو ہیں جو ممالک ہیں جیسے آئس لینڈ ہے اور دوسرے ممالک ہیں، یہاں پر یہ سیل پائی جاتی ہے۔ ان کا شکار بھی کیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ اس طریقے سے دیکھیں، یہ لوئن کی ہائیڈ ہے، لوئن یعنی شیر کی کھال۔ تو یہ جو شیر کی کھال ہے یہ بھی شکار کا سبب بن رہی ہے۔ یہ وائلڈ لائف جو ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایسا تباہی کا شکار ہیں، اور یہ اس کی تباہی کی شکار ہم انسان خود ہی ہیں، اس لیے کہ کچھ جانوروں کو تو ہم شکار زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ایلیفنٹ کی ٹسک ہے، ٹسک کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کے دانت کو کہتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت کو ہم آئیوری بھی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ آئیوری کے مختلف دانت جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، اور اس کے مختلف زیورات بنائے جاتے ہیں، مختلف چیزیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے محاورہ سنا ہوگا، کہتے ہیں ہاتھی جب زندہ ہوتا ہے تو لاکھ کا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اور 1.25 لاکھ کا مطلب ہوتا ہے اس کی ویلیو اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ساری جو اس کی ٹسک ہوتی ہے، ٹسک اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میوزیم جو ہے اس میں بھی بہت سارے اینیمل رکھے جاتے ہیں، ہسٹوریکل یا سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے، آرٹسٹکلی، کلچر کے لحاظ سے مختلف انٹرسٹ کی چیزیں میوزیم میں رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جانور بھی ہوتے ہیں، جیسے پیٹ جو ہیں، ہم بہت سارے اینیمل کو ٹیم کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، سدھاتے ہیں پلیزر کے لیے۔ اینیملس کو زوز میں رکھا جاتا ہے، اینیمل کو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف میڈیکل کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے دواؤں کی، ان کے پہلے ایکسپیریمنٹ جانوروں پر کیے جاتے ہیں، پھر ان کو انسان پر یوز کیا جاتا ہے، اور بہت ساری ریسرچز ہیں وہ جانوروں پر کی جا رہی ہیں، اس لیے بھی جانور استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب جانوروں کے یوز ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں لوگ سجانے کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے سن آئی بیکس ہے۔ سن آئی بیکس کسے کہتے ہیں؟ ایک وائلڈ گولڈ کا نام ہے، گوٹ یعنی بکری، جو سندھ کی ماؤنٹین میں پائی جاتی ہے، یعنی سندھ کی پہاڑیوں میں یہ ہوتی ہیں۔
دیکھیں اس کے جو سینگ ہیں اور اس کا سر ہے باقاعدہ اس کو انہوں نے دروازے پہ لگایا ہوا ہے. دروازہ، یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسی طریقے سے یہی نشان، یہ اچل تو نہیں لیکن یہی نشان جو ہے وہ ہماری فوج کے جو مختلف ٹرکس ہوتے ہیں، اگر کراچی میں آپ نے دیکھی ہوں کبھی اتفاق سے، تو اس میں بھی یہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں وائلڈ اینیملز کو جو ہے وہ ہم میوزیم میں رکھتے ہیں. آپ کے بھی کالج میں میوزیم ہوگا، میوزیم اسٹڈی ہوتی ہے، اس میں اینیملز کو رکھا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ پیٹ اینیمل ہیں جن کو پالا جاتا ہے. یہ زو کے اینیمل ہیں جن کو چڑیا گھر میں رکھتے ہیں. یہ اینیمل ریسرچ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں ریبٹ کو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اس اینیمل کو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے آنکھوں کے لیے کوئی میڈیسن ہے، کوئی میڈیکیشن ہے، کوئی فارمولیشن بنائی جا رہی ہے، تو اس کی ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ریبٹ پر کی جا رہی ہے کہ واقعی اس کا کوئی فائدہ ہے. اس لیے کہ ریبٹ بھی میمل ہے اور انسان بھی میمل ہے، تو دراصل ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں. اسی وجہ سے ہم اینیمل کو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ دراصل اینیمل کے یوز ہیں. اس وجہ سے ہماری وائلڈ لائف جو ہے، جو یعنی قدرتی جانور ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کرتے جا رہے ہیں. اور یہ استعمال جو ہے بے دردی سے استعمال ہے، بے دردی سے. بے دردی سے دیکھیں بہت سارے اینیمل کو سوینئر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نشان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ a thing that is kept as a reminder، یادگار کے طور پہ جو چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کو سوینئر کہتے ہیں. اور عام طور پہ کچھ لوگوں کو یہ سوینئر دیے بھی جاتے ہیں مختلف ایونٹس کے اوپر، مختلف جگہوں پہ، مختلف ایونٹس پہ. جیسے دیکھیں یہاں پہ یہ مختلف سوینئر ہیں، مختلف اینیملز کی مختلف چیزیں ہیں، اس کو سوینئر کے طور پہ گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے اس میں بھی بہت سارے جو ہیں، اگر آپ دیکھیں بہت سارے شیل ہیں جو فائلم مولسکا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ڈفرینٹ اینیملز جو ہیں اس میں رکھے گئے ہیں. یہ اینیمل یوز کیے جاتے ہیں فارماسیوٹیکلز میں، کچھ دوائیاں بنانے کے لیے بھی جانور استعمال کیے جاتے ہیں. جس طریقے سے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس میں اصل میں انسولن کی کمی ہوتی ہے، اور انسولن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اینیمل سے بھی انسولن لی جاتی تھی. بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کارڈ لیور آئل ہوتا ہے. کارڈ لیور آئل ظاہر بات ہے کارڈ ایک مچھلی کا نام ہے، اس کے لیور سے وہ دوائی تیار کی جاتی ہے، یا وہ میڈیسن یا وہ کیپسول جو ہوتے ہیں جو اومیگا 3 کے ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اس طریقے سے مختلف مینوفیکچرز کے لیے ہم جانوروں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے وائلڈ لائف تباہ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ آئیوری ہے، یعنی ایلیفنٹ کی ٹسک ہے. یہ اصل میں اس کا کینائن ٹیتھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میمل ہے، چونکہ ایلیفنٹ بھی میمل ہے، تو اس میں 4 قسم کے ٹیتھ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انسیزر، کینائن، پریمولر، مولر. اور دیکھیں یہ آئیوری کی پروڈکٹس ہیں مختلف. یہ دیکھیں یہاں پہ زنجیریں بنائی گئی ہیں، رنگز بنائے گئے ہیں، یہ ڈیکوریشن کے مختلف آئٹمز ہیں، سجانے کے لیے ہیں، پیپر ویٹ ہیں. اس طریقے سے یہ ماربل کے ساتھ اس کو جوائن کر کے بھی چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ سب کے سب اسی آئیوری کے یوز ہیں، اور یہ بہت قیمتی ہوتی ہیں اور بہت مہنگی بکتی ہیں. لوگ اس کو مارکیٹ میں پسند بھی کرتے ہیں اور خریدتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، سوینر کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. اس میں جو دراصل اب ہم پڑھیں گے آج وہ ہے واٹر پولیوشن. جب بھی ہم واٹر پولیوشن کی یا کسی بھی پولیوشن کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم پولیوشن کو ڈیفائن کریں. ایگزام میں بھی اگر آئے گا کہ واٹ از واٹر پولیوشن، اور اگر آپ اسے ڈیفائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کو 0.5 مارکس نہیں ملیں گے. اگر آپ لوز کرنا چاہتے ہیں 0.5 مارکس بیکاز آف دا ڈیفینیشن تو پھر اچھی بات ہے، اور اگر آپ اسے لوز نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارکس آپ کو گین کرنے چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ شارٹ کوشچن ہوتے ہیں تو 0.2 ہوتے ہیں، اگر لانگ کوشچن ہوتا ہے تو 0.5 بھی ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کوشچن کی لینتھ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے سب کچھ. ماہین محمود. یس سر. آپ کا کیمرہ جو ہے وہ اوپن ہے اور آپ کے گھر کی چیزیں نظر آ بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سوری سر. اصل میں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور شاید آپ کو پتا ہے کہ میں نے لنک بھی بھیجا تھا یوٹیوب پہ
کچھ لیکچرز کا، اگر آپ نے دیکھا ہو اتفاق ہو، لیکن وہ چیزیں چونکہ آپ نے پڑھ لی ہوں گی، تو جن لوگوں نے پڑھ لی تھی ریگولر، اس میں انہوں نے تو شاید اتفاق سے وہ چیزیں نہ دیکھی ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ دیکھی ہوں۔ تو ہم نے پڑھا تھا وہ جو ایئر کا پولوشن ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک کو ہم ایسڈ رین کہتے ہیں، دوسرے کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، اور تیسرے کو اوزون کی کمی یا اوزون ڈپلیشن کہتے ہیں، رائٹ یا نہیں؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے واٹر کا پولیوشن۔ دراصل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم واٹر پولیوشن بھی پڑھیں تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم پولیوشن کو ڈیفائن کریں۔ تو دراصل کہتے ہیں اینی فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل چینج ان دا واٹر از نون ایز واٹر پولیوشن، یہ پولیوشن کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، یہ شارٹ کوشچن ہے، یہ لانگ کوشچن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دراصل آپ کو اگر ڈسٹریبیوشن آف مارکس پتہ ہو، اس کے مطابق چیپٹر 13 سے جو لاسٹ چیپٹر ہے، اس سے لانگ کوشچن ایگزام میں نہیں آتے، پہلے بھی نہیں آتے تھے، کافی عرصے سے اسکیم بنی ہوئی ہے جس کو ایس ایل او کہتے ہیں۔ ایس ایل او اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹو۔ اصل میں جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ واٹ آر دا آبجیکٹو ان این آبجیکٹو اسٹڈینگ دس بایولوجیکل کورس۔ وہاں پر جو ہے اس میں ڈسٹریبیوشن میں دیا گیا ہے کہ کن چیپٹر سے ایم سی کیو آئیں گے اور کتنے ایم سی کیو آئیں گے۔ سیکنڈلی جو ہے اس میں یہ کہ لانگ کوشچن کن چیپٹر سے آئیں گے اور کن چیپٹر سے نہیں آئیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زولوجی ہے ہم پڑھ رہے، اس میں جو چیپٹر 5 ہے جس میں چک کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ چیپٹر ہے 10 جس میں ایوولوشن ہے، اور یہ چیپٹر جو 13 ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے زولوجی میں کوئی لانگ کوشچن نہیں آئے گا ایگزام میں، یعنی اس میں سے صرف شارٹ ہی کوشچنز آتے ہیں، اور باقی جو چیپٹرز ہیں ان سب چیپٹرز میں سے شارٹ کوشچنز آتے ہیں۔ تو کس چیپٹر سے کتنے شارٹ کوشچن آئیں گے؟ اس میں شارٹ میں ریزننگ اور نان ریزننگ کے الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ سارا ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ میں نے ابھی اس دفعہ جو پیپر ہے اس میں جو گیس بنایا تھا اس میں نہیں دیے، لیکن جو لاسٹ ایئر کا پیپر ہے یعنی 2020 کا، جس میں وہ دیے ہوئے تھے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن چیپٹر سے زولوجی اور باٹنی کے لانگ، شارٹ اور ایم سی کیوز آئیں گے، تاکہ اسی کے حساب سے تیاری کی جائے اور ان چیزوں کو ہی ہم فوکس کریں۔ تو یہاں پر اوکے ہے سب سر۔ سے پہلے کہ واٹر کی کنٹامنیشن ہوتی ہے۔ کنٹامنیشن کا مطلب ہوتا ہے واٹر کوئی آلودگی ہوتی ہے، اس سے ہمارا جو ایکویٹک ہے، ایکویٹک پولوشن بھی اسے ہم کہتے ہیں، یا واٹر کا پولوشن بھی کہتے ہیں ایکویٹک، اس لیے تو یہ ڈیفائن ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایسی مطلب انڈیزائربل چینج، چاہے وہ فزیکل چینج ہو، چاہے وہ کیمیکل چینج ہو، چاہے وہ بایولوجیکل چینج ہو، کس میں کیریکٹرسٹکس آف واٹر میں، اس چینج کو ہم واٹر پولوشن کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس واٹر ہے وہ 2 قسم کا ہے، جو فریش واٹر ہے اور میرین واٹر ہے، دونوں ہی پولیوٹ ہو رہے ہیں، صرف اور صرف ایک نہیں ہے کہ فریش واٹر خراب ہو رہا ہے، میرین نہیں ہو رہا، یعنی سمندر کا پانی بھی پولیوٹ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فریش واٹر ہے، جو ہمارا پینے کا پانی ہے، وہ بھی پولیوٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے وہی 3 میجر سورسز ہیں، پولوشن کے 3 میجر سورسز۔ پہلا ہے ڈومیسٹک، ڈومیسٹک کا مطلب ہوتا ہے گھریلو جو پانی ہے اس کی وجہ سے، دوسرا ہے انڈسٹریل یعنی فیکٹریز کی وجہ سے، تیسرا ہے ایگریکلچر یعنی زراعت کی وجہ سے۔ یہ 3 مین سورسز ہیں، چاہے وہ لینڈ پولوشن ہو، چاہے وہ واٹر پولوشن ہو، چاہے وہ ایئر پولوشن ہو، اس کے جو ریسورسز ہیں یا سورسز ہیں وہ یہی 3 ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا انوائرمنٹ پہ، پولوشن کا کوئی ایفیکٹ ہے واٹر کے پولوشن سے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں سے یہ پولوشن ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ گھر ہے، گھر سے جو پانی نکلتا ہے وہ گٹر کا پانی، وہ بھی دراصل ایک ریزروائر میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری ہے، کوئی انڈسٹری لگی ہے تو بھی یہ اسی سورس میں چلا جائے گا۔
اسی طریقے سے اگر ہم ایگریکلچر ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ گرین ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں یا پورے کھیت ہیں، باغات ہیں، اس کے درمیان سے آپ دیکھیں یہ پہاڑی ہے، پہاڑ سے دریا نکل رہے ہیں، دریا کی چھوٹی چھوٹی جو لنکس ہوتی ہیں وہ کینالز ہوتی ہیں، جھیلیں ہوتی ہیں، تالاب ہوتے ہیں، اور یہ سارا کے سارا پانی فائنلی اسی پانی میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ 3 ریسورسز ہیں جن سے چاہے وہ کوئی فیکٹریز یعنی انڈسٹریل سورسز ہوں، گھر کے یعنی ڈومیسٹک ہوں، یا پھر ایگریکلچر سورسز ہوں، وہ سب کے سب مل کر پانی کو پولیوٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے واٹر کا پولوشن ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ایکچولی اس تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو گھر سے ہمارے پانی آ رہا ہے جس کو گٹر کا پانی کہتے ہیں، اسی کو ڈرینیج واٹر کہتے ہیں، اس کو سیوریج واٹر کہتے ہیں۔ فائنلی کراچی کا جو یہ سارا ہے، ہر جگہ تو سمندر نہیں ہے لیکن کراچی میں تو سمندر ہے، تو وہ سارا کے سارا یہ گندا پانی سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس سے جتنے بھی پولوشن ہیں، جو کیمیکلز ہیں، وہ سب کے سب سمندر کو پولیوٹ کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں، ہم گھر میں پہلے سادہ سے صابن سے برتن دھویا کرتے تھے یا کپڑے دھویا کرتے تھے یا نہانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج کل تو مختلف شیمپو آ گئے ہیں، کنڈیشنر آ گئے ہیں، شیمپو میں اس طریقے سے جو ڈٹرجنٹ ہیں اس میں سے جو ہے آپ کلر گارڈ ہیں، ڈر گارڈ ہیں، انزائمیٹک ایکشنز ہیں۔ اس طریقے سے سوپ میں آپ کو پتہ ہے آج کل سینیٹائزر بھی استعمال ہونے لگے ہیں، ڈیٹول سوپ ہے، اور اس طریقے سے دوسرے کاربولک سوپ ہوتے ہیں، کچھ میڈیکیٹڈ سوپ ہوتے ہیں، اس میں مختلف دوائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی جلدی بیماری ہے یعنی اسکن کے کوئی ٹربل ہے، ایکزیما وغیرہ ہے، تو وہ میڈیکیٹڈ جو ہیں وہ سوپ استعمال کرتے ہیں، اس میں دوسری میڈیسنز بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سارا ہمارے گھر کا پانی ہوتا ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ یہ اسی سیوریج واٹر میں، چاہے وہ جو ہمارے گھر کے گٹر سے کوئی پانی جائے، چاہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر میں، چاہے وہ سنک سے جائے یا ٹوائلٹ سے جائے یا کچن سے جائے گا تو وہ گٹر میں ہی یعنی سیوریج یا ڈرینیج واٹر، اور فائنلی اس کو اس پانی میں یعنی سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو سارے کیمیکل ہیں وہ دراصل ہمارے اوپر واپس آ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دراصل یہ گندا پانی یہاں پر جا کر شامل ہوگا، تو جو بھی یہاں پہ اینیمل رہتے ہوں گے پانی میں یا پلانٹس ہوں گے، سپوز اس پانی کے ادھر کنارے کچھ پودے اگ رہے ہیں، تو وہ پانی تو استعمال کریں گے ہی۔ جیسے یہاں پہ کچھ پودے اگ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ پودے اگ رہے ہیں، یہ پانی یہی استعمال کریں گے۔ یہ جو ہارمفل کیمیکل ہیں ان پودوں میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ فروٹس کے ہیں پلانٹس، یا اگر یہ ویجیٹیبل کے پلانٹس ہیں، تو ہم ان کے فروٹس اور ویجیٹیبل کو کھائیں گے۔ وہی کیمیکل جو ان کی باڈی میں تھے وہ پھر ہماری باڈی میں آئیں گے، ہارمفل اور پوائزنس کیمیکل۔ اس طرح سے اگر ہم ڈائریکٹلی پلانٹ کو نہیں کھائیں تو بہت سارے اینیمل بھی ہوتے ہیں، جیسے فش ہے اور پرون ہیں، اور اس طریقے سے اور ایکویٹک اینیمل ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کریب بھی کھاتے ہیں، شنٹس بھی ہوتے ہیں، پرونس بھی ہوتے ہیں، لابسٹرز بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرے فش یوز کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جب پرل بناتے ہیں آئسٹرس ان کو یوز کرتے ہیں۔ تو بہت سارے جو ہیں وہ سی اینیملز جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ انہی کیمیکل میں، جیسے اگر کوئی فش ہے یا مچھلی ہے تو یہ سارے کیمیکل اس میں چلے جائیں گے، اور جب ہم اس مچھلی کا گوشت کھائیں گے تو یہ کیمیکل ہم میں واپس آ جائیں گے۔ اس طریقے سے انڈائریکٹلی ہم کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو کیمیکلز ہمارے گھر سے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ کیا ہم یہ جو سارے ڈفرینٹ قسم کے سوپ ہیں، یہ ڈٹرجنٹ ہیں، اس طریقے سے کلر، آپ کو پتہ ہے کپڑوں کو نیل بھی دیا جاتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، کیا ہم ان سب کا استعمال بند کر دیں؟ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ یہ جو ڈرینیج واٹر ہے اس کی فلٹریشن کی جاتی ہے، یعنی اس کو فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ ہارمفل کیمیکلز کو نکال لیا جائے اور پھر باقی پانی کو ریلیز کر دیا جائے۔ یا یہاں پر بھی دیکھیں، یہ جو ان کھیتوں سے پانی آ رہا ہے، یہ جو سارے اتنے بڑے بڑے کھیت ہیں ان سے جو یہ پانی آ رہا ہے اس میں جامل ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی دراصل ہم ایک اسٹیرر لگا سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ ریزروائر ہیں، یہ دیکھیں یہ پانی یہاں پہ جمع ہوا، یہ ریزروائر سے یہ پھر فائنلی ادھر ہی جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم ایک لگا لیتے ہیں چیک یعنی فلٹر، کہ یہ سارے ہارمفل کیمیکلز پہلے نکل جائیں اور اس کے بعد باقی جو صاف پانی ہے وہ چلا جائے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیکٹریز سے بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے اس کی کلیننگ ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو
کیمیکل سے کلین ہو کر سارے واٹر میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کمپنیز جو ہیں یا انڈسٹریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں کے ہیں. اصل میں یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں، جو فلٹر پلانٹ ہیں، یہ سستے نہیں ہوتے، کئی لاکھ کے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے انڈسٹریلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں پلانٹ لگا کر دے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ پلانٹ تو آپ انڈسٹری تو آپ چلا رہے ہیں، آپ یہ پلانٹ کریں، آپ ہی پروڈیوس کریں، کیمیکل آپ پروڈیوس کریں، گورنمنٹ تو پروڈیوس نہیں کر رہی ہے. تو اگر آپ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس کے لیے کلیننگ کے لیے یا جو بھی پلانٹس ہیں جن کی ضرورت ہے وہ آپ لگوائیں. آپ کیوں نہیں لگواتے؟ اس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ گورنمنٹ نے رول تو بنا دیے ہیں اس کے لیے کہ بھئی جب تک یہ چیزیں نہ ہوں اس وقت تک کوئی انڈسٹری جو ہے اس کو منظوری ہی نہیں جاتی، لیکن ان کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا. اگر آپ اس تصویر میں بھی دیکھیں، یہ بہت سارے آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں جو چرواہے ہیں، یہ بھی ہیں. یہ جانور جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کے سب یہی پانی پی رہے ہیں. کون سا پانی؟ یہی کیمیکل والا پانی. پھر کیا ہوگا؟ ان کے گوشت میں یہ سارے کیمیکل شامل ہو جائیں گے. ان میں سے کچھ جو ہیں جیسے یہ بھیڑیں وغیرہ بھی ہیں، یہ سب کے سب دودھ بھی دیتی ہیں، تو وہ کیمیکل ان کے دودھ میں آئیں گے. دودھ جب ہم استعمال کریں گے تو ہم میں بھی آ جائیں گے. ویسے اگر دودھ استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کا گوشت کھائیں گے، تو اگر ہم ان کا گوشت کھائیں گے تو یہ کیمیکل ہمارے پاس ہی آ جائیں گے. اس طرح سے جو ہے یہ واٹر کا جو پولوشن ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اتنا نقصان کر رہا ہے. تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. 10 منٹ باقی رہ گئے اس ہمارے فرسٹ لیکچر کے اس فیز میں. تو یہاں پر دراصل لکھا ہوا ہے آگے وہی کہ جو 3 مین ریسورسز ہیں جن کی ہم نے بات کی گئی ہے وہ انڈسٹریل ہیں، ایگریکلچر ہیں یا پھر ڈومیسٹک ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پولوشن ہے وہ سیریسلی جو ایکویٹک لائف ہے اس کو خطرات ہیں. انڈسٹریل ایفلوئنٹ سے، ایفلوئنٹ اسے کہتے ہیں جو اس میں فلو کر کے جاتے ہیں. انڈسٹریز سے جو کیمیکل فلو کر کے جاتے ہیں ان کو انڈسٹریل ایفلوئنٹس کہتے ہیں. ایگرو کا مطلب ہوتا ہے ایگریکلچر سے جو کیمیکل جاتے ہیں. اور یوٹروفک اور اولیگوٹروفک لیکس بن رہی ہیں. یہ یوٹروفک اور اولیگوٹروفک لیکس کیا ہیں اس کے متعلق ہم آگے چل کر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم انڈسٹریل ایفلوئنٹس کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریز سے جو کیمیکل، جو ہارمفل کیمیکلز ہیں وہ نکل کر جا رہے ہیں وہ کیا ہے. تو یہاں پہ جو انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہیں دراصل وہ چاہے ایسڈ مائنز ہوں جہاں پہ ایسڈس وغیرہ یا تیزاب استعمال کیا جاتا ہے، ان کا ڈرینیج کا پانی ہو، اروژن ہو. اروژن کسے کہتے ہیں؟ جو سوئل کی سرفیس لیئر ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے. اس طریقے سے وہاں پر انڈسٹریز میں بہت ساری واشنگ بھی ہوتی ہے، یعنی وہ صفائی کرتے ہیں، ہربی سائڈ استعمال کرتے ہیں، انسیکٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں. بہت سارے کمرشل کیمیکلز ہوتے ہیں، آئل استعمال کرتے ہیں، آئل گر جاتا ہے، آئل اسپل ہوتا ہے. اس طریقے سے کیمیکل کے جو ٹینک وغیرہ ہیں وہ رپچر ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ سارے جو ہیں سب کے سب یا ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ ہیں. اگر کوئی انڈسٹری میں جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل یورینیم وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انسیکٹیسائڈز کسے کہتے ہیں ہم. تو انسیکٹیسائڈ اسے ہم کہتے ہیں جو انسیکٹ کو کل کرتی ہے، اور ہربیسائڈ اسے کہتے ہیں، انسیکٹیسائڈ انہیں کہتے ہیں وہ کیمیکل جو کہ انسیکٹ کو کل کرتے ہیں. ہربیسائڈ اسے کہتے ہیں جو ہربس کو کل کرتے ہیں. ہرب ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن میں اسٹیم نہیں ہوتی. تو ہربس کو سمجھنے کے لیے ویسے تو بچے فرسٹ ایئر میں ہی سمجھ جاتے ہیں، انہیں دراصل اور فردر سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کچھ اگزامپل یہاں پر لی ہیں ہربس کی. جیسے یہاں پر جو یہ تصویر دی ہے یہ منٹ ہے جس کو کہتے ہیں پودینہ، یا اس طریقے سے بصل جسے کہتے ہیں تلسی، اور اس طریقے سے یہ چولائی ہے آپ نے سنا ہی ہوگا. اور اس طریقے سے یہ جو پتے ہیں یہ وہ ہیں جو خوشبو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ سب کے سب ہربس ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ہربس میں منٹ ہے یعنی پودینہ، کورینڈر یعنی دھنیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ کڑی پتا ہوتا ہے وہ ہے، یہ بصل ہے جس کو تلسی بھی کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بصل بڑے ہوتے ہیں، بڑے، اسے تخ ملنگا کہتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو تخ بالنگا بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ ان ہربس کو کل کرنے کے لیے جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم ہربی سائٹ کہتے ہیں. یہ دراصل کہتے ہیں کہ کچھ ہربس ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پودوں کے جو ہم کھیت لگاتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ کچھ ہربس بھی اگ جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایک ایک پودا کو کلیکٹ کر کے نکالنا بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. اس وجہ سے کچھ کیمیکل اس پہ
اسپرے کر دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہربس ساری مر جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرٹیلائزرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرٹیلائزرز کیا ہوتے ہیں؟ اگر دراصل کہتے ہیں قدرتی نہ ہوں تو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، مصنوعی کھادیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ سوئل کی فرٹیلٹی یا پلانٹس کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اگر پہلے سے کوئی سورس وغیرہ موجود نہ ہوں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ تصویر دکھائی گئی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں فرٹیلائزر یا کھاد ڈالی جا رہی ہے، تو یہ کھاد کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو کیمیکل ہیں، تو یہ بھی پولوشن کوز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک پودا ہے جو ہرب ہے جس کو ڈینڈیلین کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیمسنگ کا نشان بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ تصویر دکھائی گئی کہ اس میں ہربی سائڈ اسپرے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پورا ایک کھیت ہے، اس میں یہ چھوٹے سے پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ ڈینڈیلین کے ہی پودے ہیں، یہ والا پودا ہے یہ۔ اس طریقے سے اس کو کل کرنے کے لیے اسپرے کر دیتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں۔ انسیکٹ کو کل کرنے کے لیے جیسے لوکسٹ ہیں، اس طریقے سے جو ہے مچھر ہیں یا ماسکیٹوز ہیں، ان سب کے لیے کو بھی کیمیکل استعمال کرتے ہیں۔ چاہے یہ کیمیکل یا ہربیسائڈ ہے یا فرٹیلائزرز ہیں، یہ کھیتوں میں استعمال ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے گھر میں ہم نے کیاریاں بنائی ہوں اس میں، یا انڈسٹریز میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوں اس میں، یہ سب کے سب پولوشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب کیمیکلز ہیں۔ ایگرو کیمیکلز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہم ایگریکلچر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے دیکھیں جو انسیکٹیسائڈز ہیں یا فرٹیلائزرز ہیں، اسی طریقے سے پیسٹی سائڈز ہیں جو پیسٹ کو کل کرتی ہیں، اور فرٹیلائزرز کے علاوہ جو دوسرے سورسز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پولوشن کوز کرتے ہیں۔ آگے جو ہم پڑھیں گے تیسرا سورس، اس میں ہم ایلگل بلوم کی بات کرتے ہیں۔ واٹ از ایلگل بلوم؟ ریپڈ گروتھ ایلگی کی اگر ہو جائے تو اسے ہم ایلگل بلوم کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے اوپر دیکھیں، پانی کے اوپر یہ گرین گرین سارا اگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب ایلگی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پانی ہے، اس کے کنارے یہ چٹان ہے، اس میں یہ اگے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ ایلگی۔ ایلگی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سائنو بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جس کو گرین بلو گرین ایلگی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے پروٹوکٹسٹا سے بھی ہوتا ہے، جیسے یوگلینا ہے یا الوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پانی کو کلر کر دیتے ہیں سرفیس پہ، اسی وجہ سے ہم ایلگل گرو یا ایلگل بلوم کہتے ہیں۔ الگا کا گرو، ایلگل بلوم، صحیح یا نہیں؟ جیسے اگر یہ تصویریں ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایلگل بلوم نظر آ جائے گی۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اگر کہیں جمع ہو جائے تو اس کے اوپر ایسی گرین گرین کائی جمع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اسی کو ہم ایلگل بلوم کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے پھولوں کے کھلنے کو بھی بلوم کہتے ہیں، ایلگل کے کھلنے یا گرو کرنے کو بھی ہم بلوم کہتے ہیں۔ ایلگل گروتھ جو کہ سرفیس پر ہوتی ہے وہ ایلگی جو ہوتی ہے مختلف ٹائپ کی ہوتی ہیں، جیسے اسپیروگائرا ہے، یہ جو ہے اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا اس میں نوسٹاک ہے، اس میں تصویر بنی ہوئی مختلف ایلگی ہیں، دیکھیں یہ پہاڑ یہ چٹانیں سمندر کی وہاں پر بھی ہیں۔ یہ اسپائروگائرا یہ بھی ایک ایلگی ہے۔ سائنو بیکٹیریا جو بلو گرین ایلگی کہلاتی ہے جس کو نوسٹاک کہتے ہیں، دیکھیے نوسٹاک کی تصویر ہے، اس کی آپ نے سلائیڈ بھی شاید فرسٹ ایئر کے پریکٹیکل میں بنائی ہو۔ یو اور ٹراف کسے کہتے ہیں؟ یو کہتے ہیں ٹرو اور ٹراف کہتے ہیں فیڈنگ۔ یو ٹراف ٹرو فیڈرز، دراصل کہتے ہیں کہ جب پانی کی پولوشن کی وجہ سے دو قسم کی لیکس یا جھیلیں بنتی ہیں، اور ان جھیل کے کو بننے کو ہم یوٹروفیکیشن کہتے ہیں۔ یوٹروفیکیشن، یوٹروفیکیشن کا ورڈ جو ہے وہ دراصل گریک سے یو یعنی پراپر یا ویل کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے یو کیریوٹس پڑھا ہے یعنی ٹرو، اور ٹراف کا مطلب ہوتا ہے فیڈ یا نرش کرنا، ٹرو نرشنگ لیکس۔ ایسی لیکس جس میں بہت زیادہ الگا کی گروتھ ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یوٹروفک لیکس۔ جیسے کہ یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں ہر طرف الگا ہی الگا ہے، دیکھیں پانی تو نظر ہی نہیں آ رہا، صرف اتنا سا نظر آ رہا ہے، باقی سب کی الگا ہی الگا۔ ایسی لیکس کو ہم یوٹروفک لیک کہتے ہیں جس میں کون چھا جاتا ہے؟ جس میں الگا چھا جاتی ہے۔ جب الگا کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی کیوں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ آکسیجن ایئر سے آتی ہے، ہوا سے آکسیجن اندر آتی ہے، لیکن وہ اندر اس لیے نہیں آتی کہ اوپر ایک الگا کی تہ لگی ہوئی ہے، تو اسے کراس کر کے آکسیجن اندر نہیں جاتی ہے۔ جب آکسیجن نہیں جاتی ہے تو پھر یہاں پہ بیکٹیریا گرو کرنے لگتے ہیں۔
جب بیکٹیریا زیادہ گرو کرتے ہیں تو وہ ڈیکمپوزر کا کام کرتے ہیں, الگا مر جاتے ہیں. اس سے آکسیجن کی کمی, الگا جب زیادہ گرو کرتے ہیں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, بیکٹیریا گرو کرتے ہیں الگا مر جاتے ہیں, یعنی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. پھر دراصل ایسی جو لیکس ہیں اس میں بو آنے لگتی ہے, جب بہت سارے پلانٹس مر جاتے ہیں, الگی مر جاتے ہیں, تو ان کو کھانے والے اینیمل بھی مر جاتے ہیں. اس طرح سے ایسی میں اسمیل آنے لگتی ہے. دو قسم کی پولوشن کے لحاظ سے جو ہیں وہ کیا ہیں, دو قسم کی لیکس ہوتی ہیں. ایک کو ہم یوٹروفک لیک کہتے ہیں, دوسرے کو ہم اولیگو ٹروفک لیک کہتے ہیں. اولیگو کسے کہتے ہیں؟ اولیگو فیو کو کہتے ہیں. جیسے اولیگو سیکرائڈ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, کہ ہم نے اولیگو سیکرائڈ پڑھا تھا. اولیگو سیکرائڈ جس کے اندر فیو مالیکیول آف سیکرو یا شوگر ہوتے ہیں ان کو بھی اولیگو کہتے ہیں, جن میں فیو شوگر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اولیگو کیٹا ایک کلاس بھی ہے جس میں فیو سی ٹی ہوتے ہیں, اس لیے کہ اولیگو کا مطلب فیو ہی ہوتا ہے یعنی کم. سی ٹی یعنی برسلز وہی اسٹف ہیئر ہوتے ہیں جس سے کہ وہ چلتے ہیں, جیسے ارتھ فارم ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایگزام میں آتا ہے ایک شارٹ کوسچن, اور شارٹ کوسچن میں پوچھا جاتا ہے کہ وٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف یوٹروفک لیک, گیو دا کیریکٹرسٹکس آف یوٹروفک لیک. اور کبھی اگر ایسا نہیں آتا یوٹروفک لیک کی کیریکٹرسٹکس, تو کبھی کبھی